السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہاجر قوم کے نوجوانوں کی اپیل موجودہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب سے، اور یہ پیغام ان تمام غداران مہاجر قوم کو جو نہ صرف اپنے قائد سے منہ موڑا، ان کے اوپر آرٹیکل 6 کی پیشکش قرارداد منظور کرائی، پیش کرنے کی جرت بھی کی، اس کے بعد انہی کے دیے ہوئے گئے منصب پر بیٹھ کر دنیا لوٹی گئی، مہاجروں کے گھر لوٹے گئے، مہاجروں کی املاک لوٹی گئی، مہاجروں کی عزت لوٹی گئی اور مہاجروں کو سر دست پامال کیا گیا۔ عاصم منیر صاحب، 2018 کے واقعات تمام آپ کی نظر میں بخوبی آپ ان سے آگاہ ہیں۔ میں کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ آپ کو اس کی تفصیلات دوبارہ دہرائی جائیں، کیونکہ آپ بخوبی اسی بینچ کا ممبر تھے جس دوران یہ تمام اسٹیبلشمنٹ کے ہتھ کنڈے اس پاکستان کی سرزمین پر امپلیمنٹ کیے گئے، جس کے سب سے زیادہ متاثرین مہاجر قوم ہیں۔ مہاجر قوم کو ان کے قائد طریق الطاف حسین بھائی سے محروم کیا گیا پری پلان سازش کے تحت۔ اس میں اب کچھ پوشیدہ نہیں ہے، تو اس کی وضاحت کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ ماضی میں اگر ہم جیتے رہیں گے تو مستقبل کے لیے کچھ کوشش نہیں کر پائیں گے۔ تو میری درخواست ہے آپ سے، مہاجر قوم کے حقوق پر، مہاجر قوم کے حق پر، مہاجر قوم کی امیدوں پر نظر ثانی کریں، گزشتہ ادوار میں کیے جانے والے اسٹیبلشمنٹ کے اقدامات کو انڈو کریں، جہاں تمام قومیتوں کو ان کے حقوق، ان کو پولیٹیکل رائٹس، ان کو فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشنز اور ان کو ان کے گناہوں کو معاف کر کے پھر عملی سیاست میں حصہ لینے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہی سلوک، یہی مساوی سلوک ہم مہاجر قوم کے قائد طریق الطاف حسین بھائی کے لیے اپیل کرتے ہیں کہ ان کو بھی ان کے حقوق دیے جائیں، جس طرح تمام دیگر جماعتوں کے لیڈران کو دیے گئے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے مظالم، ان کے جرم اس پوری قوم کے سامنے آیا ہیں، کورٹس کی زینت بن چکے ہیں، ان کے اوپر متعدد فیصلے آ چکے ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ کس حد تک غلط اور کس حد تک صحیح ہیں، کیونکہ آپ پھر اس سے بخوبی واقف ہیں کہ کس ادارے نے کس ادوار میں، کن ادوار میں یہ تمام کیسز بنائیں یا تمام کیسز مسلط کیے گئے ان کے اوپر، جو بھی تھے، جو حقیقت پہ محیط ہیں وہ کیس الگ، جو جعلی بنائے گئے وہ الگ، پر قائد طریق الطاف حسین بھائی کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی کیس پروو نہ ہونے کے باوجود غداران وطن، ٹیررسٹ، پاکستان کا دشمن بے جا قرار دے کر ان پر، ان کی تحریر، تصویر، تقریر پر پابندی، نہ صرف ان کی ان تقاریر، تحریر، تشہیر پر پابندی عائد کی گئی، پوری مہاجر قوم کو ان کے حق کے رائے سے محروم کر دیا گیا۔ کوئی اگر ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، کوئی اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرانے کے لیے روڈ پہ آتے ہیں، ایون کہ ہمیں شہداء قبرستان اور جناح گراؤنڈ میں یوم تجدید وفا، یوم شہداء منائے جانے کی پاداش میں جس طرح زد و کوب کر کے، ڈنڈوں سے مار کے، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت پامال کر کے ہمیں وہاں سے نکالا گیا پچھلے چند سالوں میں، جو پوری پاکستان کی قوم جس سے واقف ہے، اور بخوبی آپ بھی اس سے واقف ہوں گے۔ اپنی مہاجر قوم سے میں پھر التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، خدا را سبق سیکھیں ان دوسری قوموں کے لوگوں سے جو ان کے لٹیرے لیڈران کو جاننے کے باوجود پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوسری طرف ہمارا وہ لیڈر
جس نے اگر کوئی پراپرٹیز خریدی بھی تو اپنے نام تک منتقل نہ کرائے۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے ایک راج کیا ہے مہاجروں کے دلوں پر، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا اس دور میں کوئی ان سے سوال کر سکتا تھا یہ آپ پیسہ کہاں سے بنا رہے ہیں اور کیوں بنا رہے ہیں اور ان پراپرٹیز کو اپنے نام کیوں کرا رہے ہیں؟ نہیں، لیکن اس کے باوجود اس شخص نے اپنے نام کوئی پراپرٹی نہیں کرائی۔ یہ اس کی مخلصی، سچائی اپنی قوم سے، یہ دلیل ہے اس کی۔ آج بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس ٹوٹے ہوئے دل اور درد اور کرب کے ساتھ قائد تحریک الطاف حسین بھائی جب کورٹ سے باہر نکلے، انہوں نے مرتضی علی شاہ صاحب جیو نیوز کے رپورٹر ہیں، ان کو صرف ان الفاظوں میں کہا کہ میں کیا کہوں کہ دکھ بہت ہوا، بہت دکھ ہوا۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی ان کے کن رازوں سے آشنا نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا اخلاق، ان کی جرت، ان کا کردار، بس ان کے لبوں پر دکھ تھا۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی، صحت اور استقامت عطا فرمائے۔ اور مہاجر قوم، خدا را یہ وقت ہے جاننے کا کہ ادارے کس حد تک نیوٹرل ہیں، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ یہ الیکشن نکل گیا ہمارے ہاتھ سے تو یقین کریں آنے والی نسلوں کے ہمارے 5-6 سال اور تباہ کر دیے جائیں گے، اور کراچی کو ایک منجو داڑوں کا منظر کشی کرنے والا شہر بنا دیا جائے گا۔ خدا را غور کریں، ہمت کریں، حوصلہ کریں، مشکل وقت ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا، اور نکلیں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی رہائش گاہ پر جا کے عہد وفا اور افسوس کا اظہار کریں جو ان کی رہائش گاہ کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ جنا گراؤنڈ، یادگار شہداء قبرستان، تمام لوگ وہاں جا کر اپنی یکجہتی کا مظاہرہ کریں، اور وہ مظاہرہ ثابت کر دے گا کہ کون بائسڈ ہے، کون نیوٹرل ہو چکا ہے اور کون نہیں ہے۔ عاصم منیر صاحب، آخر میں پھر آپ سے التماس ہے، التجا ہے، خدا را آپ ہر اس فیصلے سے واقف ہے جو اسٹیبلشمنٹ، جو عدلیہ، جو بیوروکریسی، ان سب نے مل کر پچھلے چند سالوں میں صرف ایک لاڈلے کے لیے پورے پاکستان کو تہس نہس کیا، ہر ایک پاکستانی کو اس کے حق سے محروم کیا، اور آج پاکستان جس نہج پہ پہنچ چکا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا اس میں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے اور یہ ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ آتی جاتی تمام نسلیں اس قصے کو سن کر افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گی کہ کیا کردار تھا ہماری افواج کا اور کیا کردار ادا کیا گیا 2016-2011 سے لے کے اب تک ایک لاڈلے کے لیے۔ عاصم منیر صاحب، خدا را مہاجر قوم کو ان کا لیڈر دیا جائے، انہیں پوری آزادی دی جائے، اور انہیں اپنے حق اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کی پوری اجازت دی جائے، ورنہ یہ جو بھیڑیے آج آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں، یہ حقیقی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں مہاجر قوم کی۔ ان کا ماضی اٹھا کے دیکھیں، ان کے حالات دیکھیں، اور ان کا آج آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا کہ ایک شخص نے ان کو کہاں سے اٹھا کے، بے شک عطا کرنے والی ذات میرے رب کی ہے، پر دنیا میں وہ وسیلے بناتا ہے، تو وہ وسیلہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی بنے، اور یہ کم ظرف، کم نسل، کمینے صفت انسان، جس میں عامر خان سر فہرست ہے، کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی احسان فراموشی کی، اور آج جہاں انہوں نے دیکھا قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی رائے پھر ہموار ہو رہی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، تو ڈھکے چھپے الفاظوں میں فاروق اتار صاحب کی لاسٹ کانفرنس دیکھیں، پریس کانفرنس، میں تو آج بھی بھائی بولتا ہوں، شرم کرو، ڈوب مرو، حوصلہ کرتے اور ہمت سے اس دن کھڑے رہتے جس دن ٹھاکر اٹھا کے لے کے گیا ہے، تو مہاجر قوم آج تمہیں اپنے پلکوں پہ بٹھاتی، تمہاری اس جرت کی وجہ سے آج مہاجر قوم اکٹھی ہوتی، یہ کمالو اور انیس خان خانی جیسے ٹکے کے ذلیل اس قوم کو توڑنے کی جرت نہ کرتے۔ عاصم منیر صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خصوصی انعام سے نوازا ہے، دنیاوی طاقتیں دنیا میں ختم ہو جائیں گی، لیکن بالخصوص اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک
انعام عطا کیا ہے، حافظ قرآن ہونے کا، آپ کے سینے میں قرآن سمایا ہے، خدا را اس کا پاس رکھیے، اس پہ عمل پیرا ہو کے اس ملک کے ہر ایک باشندے کو ایک نظر سے دیکھیے، اور تمام اداروں کو آزادی سے کام کرنے کی ہدایت۔ جہاں آپ نے اپنے ISPR کو باؤنڈ کیا ہے، محدود کیا ہے کہ وہ اپنے ادارے کے حوالے سے، کہ وہ ISPR کے حوالے سے نشر و اشاعت کرے گا، تو اسی طرح تمام اداروں کو اپنے حدود و قیود کا پتہ ہونا چاہیے اور وہ آزادی سے اس میں کام کرنے کے مزاج ہوں۔ اور مہاجر قوم اپنے قائد سے یکجہتی، عہد وفا اور محبت کا اظہار کرنے جب نکلے، تو یہ چند مناظر جو گزشتہ سالوں میں ہمارے ساتھ ہوا کہ 9 دسمبر کو یوم شہداء پہ جب ہم شہداء قبرستان پہنچے یا جناح گراؤنڈ یادگار شہداء پہنچنا چاہ، تو کیا سلوک کیا گیا ہمارے ساتھ۔ کیا اس ملک کے ہر ایک انسان، ہر ایک فرد کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ دوسرے طبقات، دوسری جماعت، دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے ساتھ نہیں، تو پھر یہ رویہ مہاجروں کے ساتھ کیوں؟ خدا را تمام ادارے اپنی حدود میں آزادی سے کام کریں، پازیٹیو کام کریں اور ہر ایک کا موقف پیش کریں۔ میری آبزرویشن ہے کہ میں نے بہت سے بائسڈ صحافی حضرات، جو تمام، جس میں سب نہیں ہیں شامل، کچھ لوگ ہیں جو حق سچ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے حوالے سے غلط بولنے سے کتراتے نہیں، لیکن ان کی اچھائیوں پہ کبھی تبصرہ نہیں کرتے۔ خدا را تمام صحافی اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھیں۔ آپ جو منظر کشی کرتے ہیں وہ سامنے بیٹھے ہوئے ناظرین ذہن نشی کرتے ہیں، اس میں انڈر ایج بچے ہوتے ہیں، اس میں کچے ذہن کے بچے ہوتے ہیں، جن کو آپ جھوٹ بتا رہے ہوتے ہیں، جن کو آپ الیکٹرانک میڈیا کے تھرو ایک میسیج کنوے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے وہ تصویر جسے آپ کو دیکھنا چاہیے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ تو خدا را وہ مناظر بھی دکھایا کریں، اس پہ بھی تبصرہ کیا کریں کہ جب قائد تحریک الطاف حسین بھائی عملی طور پہ قیادت سنبھالے ہوئے تھے، ظاہری طور پر جب یہ لوگ غدار، ان کے کیے گئے احسانوں کو بدلہ اپنی غداریوں سے نہیں دے رہے تھے، تو مہاجر قوم اور کراچی کا منظر کیا تھا۔ خدا را حقائق پہ روشنی ڈالا کریں۔ صرف ٹھیک ہے وہ کوئی فرشتے نہیں، غلطیاں ہوئی ہوں گی، انسان کی فطرت ہے، جہاں میرے رب نے فرما دیا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اور اس نے معافی کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے رکھے ہیں کہ تو خطا کر پھر مجھ سے رجوع کر، پھر خطا کرے تو پھر مجھ سے رجوع کر۔ تو جب میرے رب نے یہ ایک نظام وضع کر دیا کہ خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، بدکار، سیاہ کار ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، پر ظرف بھی اللہ تعالیٰ کسی کو ادا کرتا ہے، جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو اللہ نے دیا کہ متعدد بار معافی مانگنے کے باوجود بھی کسی نے ایک نہ سنی، اور ان کے اوپر نشر و اشاعت، تحریر، تقریر، تشہیر پر اس طرح پابندی لگائی گئی کہ وہ غیر ملکی ہے، جن کو دشمن کو ٹیررسٹ ہوں۔ جس ملک میں ٹیررسٹ سے، طالبان سے بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہو، کی جانے کی سوچ رکھی جا سکتی ہو، وہاں ایک اس ملک کے فرد جس نے ایک بڑی پاپولیشن کا لیڈر، جس نے اس ملک میں اپنا ایک حصہ ڈالا، اسے اس طرح نگلیکٹ کیا جانا، اس طرح پابند کیا جانا، یہ درست نہیں۔ ہو سکتا ہے، میں پھر دہراتا ہوں، میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے زمین پہ ہم طاقت نہیں رکھتے، لیکن آخرت میں کوئی بری الزمہ نہیں۔ اپنے کیے ہوئے ہر اس عمل کا جواب دینا ہوگا جو اس دنیا میں آپ کر کے جا رہے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، تمام رسپانسبلٹیز تمام اداروں پر ہے، اور ہر ایک شہری پر ہے پاکستان کی، اس کی فلاح، اس کی بہبود کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ کرپشن سے پاک پاکستان زندہ باد، یہ میرے قائد کا نعرہ ہے۔ خدا را انہیں آزاد کیجیے، انہیں آزادی سے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دیجیے، اور برابری، پاکستان کے برابر کے شہری ہونے کا حق دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔